پروگرام ہے کوئی نہیں؟ بنایا ہی نہیں؟ بنایا کہاں ہے؟ تلاوت کس نے کرنی ہے؟ کیا نام ہے؟ جہاں مائکرو فون کہاں ہے؟ یہ پڑا تمہاری سائٹ پہ، لے لو اور تلاوت شروع کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس اور کون ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہیں؟ مناہل. چلو ترجمہ کر دو. ہاں اور کیا؟ میں دھتکارے ہوئے شیطان کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. آ رہی ہے آواز؟ مائکرو فون کام کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں. میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. سورۃ البقرہ آیت 187. اچھا، اور اگلا کیا ہے؟ اسپینش ترجمہ ہے؟ اسپینش ترجمہ کرنا ہے اس آیت کا کہ نہیں؟ نہیں کرنا؟ اچھا، اردو آ جاتی ساروں کو. پھر کیا حدیث ہے؟ تم نے پڑھنی ہے حدیث؟ کیا نام ہے؟ شافیہ. اچھا پڑھو. مائکرو فون تو لے لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عزیز کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین. ترمذی کتاب الدعوات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہیں؟ اقرا؟ عیشا. اچھا چلو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا، بڑا کریم اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو وہ ان کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے شرماتا ہے، یعنی صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا کو وہ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا ہے. اچھا، اسپینش ترجمہ کرنا ہے کہ نہیں؟ نہیں؟ تم نے پروگرام بنایا؟ لگتا ہے پروگرام تمہیں سارا یاد ہے. تمہاری امی نے تو نہیں بنایا؟ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ نظم پڑھنی ہے کسی نے کہ قصیدہ پڑھنا ہے؟ کس نے پڑھنی ہے؟ کیا نام ہے؟ اور دو نے پڑھنی ہے؟ اور
ہیں ساجدہ ساجدہ اور عطیہ نظم پڑھنی ہے. اچھا پڑھو پھر. پروگرام تو آتے آتے میرا خیال ہے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. بڑی آرگنائز ہے لجنہ آپ کی, بڑی آرگنائز واقفات نو ہے لجنہ کی ٹیم ہے نا, کہ پروگرام بھی نہیں بنایا گیا آپ لوگوں سے. چلو. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی, ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی, باقی وہی ہمیشہ یہ روز کے سب فانی, یہ روز سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی, سب غیر ہے وہی ہے ایک دل کا یار جانی, دل میں میرے یہی ہے سبحان میں رانی, دل میں میرے یہی ہے سبحان میں رانی, سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا, ہم کو وہی پیارا دل بھر وہی ہمارا, اس بن نہیں گزارا یہ روز کے جھوٹ سارا, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی, یا رب ہے تیرا احسان میں تیرے در پہ قربان, تو نے دیا ہے ایمان تو ہر زمان نگہبان, تیرا کرم ہے ہر آن تو ہے رحیم و رحمان, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی, کیوں کر ہو شکر تیرا, تیرا ہے جو ہے میرا, تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا, جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی, یہ روز کر مبارک سبحان میں رانی, سبحان میں رانی. اچھا پروگرام تو پھر بھی نہیں لائیں گے, اب چیزیں لے آئیں گے جو اٹھا کے جو انہوں نے پڑھنا ہے. کانٹینٹ تو نہیں میں نے پڑھنے, پروگرام بنا ہونا چاہیے تھا. آگے کیا ہے, ملفوظات پڑھنی کسی نے ہیں؟ ہیں
اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کا، چلو وہی پڑھ دو. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ہیں؟ انیلا. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اسم اعظم. دعا کرنا اور کرانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دعا کے لیے جب دل درد سے بھر جاتا ہے اور سارے حجابوں کو توڑ دیتا ہے، اس وقت سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہو گئی. یہ اسم اعظم ہے. اس کے سامنے کوئی انہونی چیز نہیں ہے. ایک خبیث کے لیے جب دعا کے ایسے اسباب میسر آ جائیں تو یقیناً وہ صالح ہو جاوے، اور بغیر دعا کے وہ اپنی توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا. بیمار اور محجوب اپنی دستگیری آپ نہیں کر سکتا. سنت اللہ کے موافق یہی ہوتا ہے کہ جب دعائیں انتہا تک پہنچتی ہیں تو ایک شعلہ نور اس کے دل میں گرتا ہے جو اس کی خباثتوں کو جلا کر تاریکی دور کر دیتا ہے اور اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے. یہ طریق استجابت دعا کا رکھتا ہے. سمجھ آئی ہے اس کی؟ پڑھا ہے؟ پڑھ لیا یا پڑھنا ہے؟ اور سمجھ بھی آئی ہے اس کی جو پڑھا ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ پڑھتی ہیں اسکول میں یا کالج میں، یونیورسٹی میں؟ یونیورسٹی میں پہلا سال ہے حضور. کس چیز کا؟ ٹیچنگ کا. ٹیچنگ کا. اچھا. اس کا مطلب کیا ہے جو پڑھا ہے؟ یہ ارشادات اسم اعظم کے بارے میں تھا، جس کا مطلب ہے، اسم اعظم کا مطلب ہے جو کوئی عمل یا دعا جس کے وجہ سے جس سے ہر کامیابی حاصل ہو یا اور کسی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. ہر شخص ہیں جو ایک انسان کے لیے، اگر صحیح انسان نے اللہ تعالیٰ والا بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعا کی طرف توجہ کرے، اور اگر دل تر نہیں بھی چاہتا تب بھی لگا رہے دعا کی طرف. اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے لگ جاتا ہے. لیکن مستقل مزاجی سے دعا کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے اس کا. سمجھ آئی؟ ہاں جی. پڑھ لیا اور سمجھ آئی کوئی نہیں؟ یہ اگلی لڑکی مجھے لگتا ہے پاکستان سے نئی نہیں آئی ہے. ہاں ہاں پرانی ہو یہاں؟ تم بھی اس کی بہن ہے؟ ہیں 2 سال ہو گئے تم لوگ آئے ہوئے؟ تو تم اردو اچھی آتی ہوگی، اردو اچھی آتی ہوگی. پھر یہاں کون، یہ یہاں پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، میں پاکستان میں. کب آئی تھی یہاں؟ 2000 میں. 2000 میں؟ جی حضور. 13 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی. پھر تو بھول جانی چاہیے تھی، ہے نا؟ اس کو شاید آتی ہو بہتر اردو. یہ پروگرام جو بناتے ہیں نا اس طرح بناتے ہیں، ایک صفحے پہ بنا ہوتا ہے پروگرام، کیا کیا ہونا ہے اس کو پروگرام کہتے ہیں. یہ تفصیلات نہیں چاہیے تھی مجھے، وہ تو ان کے پاس بھی موجود ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ ہیں تو پھر آپ نے پروگرام بنایا ہے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں تھا پروگرام بنا کے یہاں سامنے بھی رکھتے ہیں؟ یہ اچھی آرگنائز کر رہی ہیں. اب لجنا کہتی ہیں بڑی آرگنائز کرتی ہوں، اور لکھا بھی اتنا باریک ہے جو میرے سے پڑھا بھی نہ جائے. مردوں سے مدد ہی لے لینی تھی کم از کم. اچھا کس نے تقریر کرنی ہے؟ جنوبیہ؟ ہاں السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا. خدا ایک مخفی خزانہ ہے. اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے سو اس نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی ذات و صفات کا عرفانی سے بخشا. ان صفات میں سے ایک نہایت اہم صفت جو ہستی باری تعالیٰ پر زبردست گواہ ہے خدا تعالیٰ کا مجیب الدعوات ہونا ہے. وہ خود اپنی ہستی کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جو لاچار کی دعائیں سنتا اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے. کیا خدا کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اسی طرح فرماتا ہے
کہ میں ہوں جو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ دعائیں کرنے والے کامل ایمان کے ساتھ میرے حکم قبول کریں۔ دراصل قبولیت دعا کا یہی فلسفہ ہے کہ جتنا کوئی خدا کی باتیں مانتا ہے اسی قدر اس کی سنی اور مانی جاتی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی زندگی گواہ ہے کہ ان کا ایک ایک لمحہ دعا کے سہارے گزرا اور تبھی وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ انبیاء کرام کے اس عظیم گروہ میں ایک وہ مرد میدان بھی ہے جس نے اپنے رب کریم کی اطاعت میں اپنا وجود ایسا مٹایا کہ خدا کی رضا اس کی رضا بن گئی۔ وہی جس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی کے نظارے دیکھ کر مکہ کے لوگ سچ ہی تو کہتے تھے، عاشقہ محمد ربہ ہو، کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سچے عاشق تھے۔ آپ کی محبت کا اظہار نمازوں، عبادات اور ذکر الہی سے خوب بیان ہے۔ محبت الہی کا یہ حال تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی یہ دعا بڑے شوق سے اپنی دعاؤں میں شامل کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھے محبت کرتا ہے۔ میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنی اتنی محبت میرے دل میں ڈال دے جو میری ذات، میرے مال، میرے اہل اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ ہو۔ مگر محبت الہی کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے کہیں جامع اور بلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مولا کے حضور عرض کرتے، اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے حضور فائدہ بخشے۔ اے اللہ، میری دل پسند چیزیں جو تو مجھے عطا کرے ان کو اپنی محبوب چیزوں کے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے، اور میری وہ پیاری چیزیں جو تم مجھ سے علیحدہ کر دے ان کے بدلے اپنی پسندیدہ چیزیں مجھے عطا فرما دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کا عرفان اور اس پر سچا ایمان ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگو۔ آپ کا تو لمحہ لمحہ دعا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے سرزمین عرب کی کایا پلٹ دی۔ جب کوئی دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی یا کوئی نیک کام انجام کو پہنچتا تو کسی فخر کے بجائے اللہ کی حمد بجا لاتے اور کہتے، تمام تعریف اس خدا کی ہے جس کے جلال و عظمت سے ہی نیک کام انجام کو پہنچتے ہیں۔ کوئی خوشی کی خبر آتی تو فوراً خدا کے حضور سجدہ میں گر جاتے اور سجدہ تشکر بجا لاتے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو ایک خاص دعا کی قبولیت کا وعدہ ہوتا ہے، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے جو روز قیامت اپنے رب سے مانگوں گا۔ ہزاروں ہزار درود ہوں اس محسن عظیم پر جنہیں اپنی امت کا اس قدر درد تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔ اچھا جی، اب قصیدہ ہے۔ نورت وجه البر والأمراء
قد أخبرا من ذلك البدر الذي أسباني من ذلك البدر الذي أسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني. اچھا جی, presentation with pictures and Ahmadiyyat in Spain. Umaira Khala, Qurratul Ain, Zainab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپین میں اسلام احمدیت کا نفوذ. اسپین جنوبی یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ نما ملک ہے جسے آئیبریا، ہسپانیہ اور اندلس کے نام دیے جاتے رہے ہیں. 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کے ہاتھوں عیسائی بادشاہ راڈرک کی شکست کے بعد یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی. جب مسلمان اس ملک میں آئے تو انہوں نے یہاں آ کر عدل و انصاف کو قائم کیا، بڑی عالی شان اور خوبصورت عمارات تعمیر کیں، بڑے بڑے شفا خانے بنائے، یونیورسٹیاں بنائی گئیں. اسپین مدت تک علم و تمدن کا گہوارہ رہا اور یورپ کے لوگ یہاں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. یہاں کے ڈاکٹرز، فلاسفرز اور رائٹرز، حیات دان وغیرہ مشہور تھے. 700 سال تک مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہاں حکومت کی. مسلمانوں کے تفرقہ اور نفاق کے نتیجہ میں فرنانڈو سالس عیسائی بادشاہ نے 1236 میں قرطبہ پر قبضہ کر لیا. 13ویں صدی میں غرناطہ اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بن گیا. جوں جوں مسلمان کے دلوں سے قوت ایمان جاتی رہی، روحانیت کم ہوتی گئی، حکومت بھی کمزور ہوتی گئی اور مسلمان دن بدن زوال کے گڑھے میں گرتے چلے گئے. حتیٰ کہ وہ منوس گھڑی اور دن بھی آ پہنچا جب عیسائیوں نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا اور 2 جنوری 1492 کو آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں فرنانڈو عیسائی بادشاہ کے حوالے کر دیں. یوں ہسپانیہ میں 700 سال توحید کا پرچار کرنے والے سرزمین میں مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے گئے. انہیں جبراً عیسائی بنایا گیا، جو بچ گئے انہیں جلا وطن کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا. مسجد قرطبہ کو گرجا کی شکل دے دی گئی اور الحمرا کا محل بند کر دیا گیا، جو 480 سال تک بند رہا اور بعد میں حکومت نے اسے سیاحوں کے لیے کھولا. عیسائی بادشاہ نے پادریوں کے مشورے سے جھوٹے وعدے کیے کہ مذہبی آزادی ہوگی، مسلمانوں کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، لیکن جس فاقی سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا یا ملک بدر کیا گیا، مذہب کے نام پر ان مظالم کی مثال دنیا بھر میں ملنی مشکل ہے. سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تاریخ کے ان اوراق کو پڑھا تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج ہوا اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملک میں تبلیغی مشن کھولا. 1936 میں مکرم محمد شریف گجراتی صاحب کو اسپین بھجوایا، مگر اسپین میں سول وار شروع ہو جانے کی وجہ سے چند ماہ بعد ان کو اٹلی بھجوا دیا گیا. 1946 میں مکرم کرم الہی ظفر صاحب اور مکرم محمد اسحاق ساکی صاحب اسپین تبلیغ دین کے لیے بھجوایا. 1 سال بعد مکرم محمد اسحاق ساکی صاحب حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر واپس چلے گئے، جبکہ تبلیغ احمدیت کی سعادت مکرم کرم الہی ظفر صاحب کے حصے میں آئی، جنہوں نے ہر قسم کے مصائب و تکالیف برداشت کر کے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیا. 1946 میں جب جہاں احمدیہ مشن کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اس وقت اسپین میں ایک بھی مسلمان نظر نہ آتا تھا. اسلام کا نام بھی چھپ چھپ کر لیا جاتا تھا. اس وقت حالات مکمل مخالف تھے. ایسے وقت میں بھی ایک شخص خلیفہ وقت کے واس پر لبیک کہتے ہوئے جہاں آیا. مالی لحاظ سے بھی اس مجاہد احمدیت کو کوئی خاص مدد حاصل نہ تھی. ان حالات میں بھی مولانا کرم الہی ظفر صاحب نے خود عطر بیچ کر اپنا اور مشن کا انتظام چلایا. تبلیغ اور اشاعت احمدیت کا کام جاری رکھا. گاہے بگاہے پولیس تنگ کرتی
اور کئی دفعہ تبلیغ کرنے کی وجہ سے پکڑ کے بھی لے جاتی، کیونکہ اس وقت قانونی طور پر کیتھولک مذہب کے سوا اور کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہ تھی، اور خدا کے فضل سے چند سعید روحیں حلقہ بگوش احمدیت ہوئیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ 1970 میں اسپین تشریف لائے۔ غرناطہ میں قیام کے دوران انہوں نے بہت دعائیں کیں۔ یہ حضور رحمہ اللہ کی عاجزانہ دعاؤں اور گہری توجہ کا معجزہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو اسپین میں خلافت ثالثہ کے دور میں پیدرآباد قرطبہ کے مقام پر مسجد بنانے کی توفیق ملی، اور 9 اکتوبر 1980 کو وہ ساعت سعد آئی جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے اپنے دست مبارک سے نہایت متضررانہ دعاؤں کے ساتھ اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے مولانا کرم الہی صاحب سے نام تجویز کرنے کے لیے فرمایا اور اسے مسجد بشارت کے نام سے منظور فرمایا گیا۔ 744 سال بعد اسپین کی سرزمین پر پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دائمی فتح کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ یہ تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا کا بھی خاص واقعہ تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 10 ستمبر 1982 کو مسجد بشارت کا افتتاح فرمایا۔ 6 ستمبر کو حضور رحمہ اللہ تعالیٰ مالاگا پہنچتے ہی غرناطہ تشریف لے گئے۔ 7 اور 8 ستمبر کی رات اسی ہوٹل الحمرا میں قیام فرمایا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا تھا۔ اہل غرناطہ نے جس محبت اور پیار سے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہا وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی تجلی تھی۔ اخباروں نے لکھا، اسپین نے اسلام کے لیے دروازے کھول دیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی جلی حروف میں لکھا گیا کہ ہم اہل اسپین کے دل فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ غرناطہ کی سب سے بلند پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا، اسلام بھی احمدیت کے ذریعے انتہائی عروج کو پہنچے گا انشاءاللہ، بلکہ اس سے بڑھ کر عظمت و شوکت حاصل کرے گا۔ یہ ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے ہوگا۔ مولا کریم کی تائید و نصرت حاصل کرنے کے لیے خاص درد بھری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ 2 جنوری 2005 میں ہمارے پیارے حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پہلی بار اسپین تشریف لائے تو اس سرزمین کی قسمت جیسے پھر سے جاگ اٹھی۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے والنسیا میں مسجد بنانے کی تحریک فرمائی۔ والنسیا اسپین کی وہ سرزمین ہے جہاں 18ویں صدی تک مسلمان موجود رہے، یعنی مسلمان سب سے زیادہ عرصہ والنسیا میں رہے۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشاد کے مطابق 12 جولائی 2005 کو والنسیا میں مسجد تعمیر کرنے کی غرض سے والنسیا کے ایک علاقے لا پوبلا دے بائبونا کے مقام پر مسجد اور مشن ہاؤس کے لیے زمین خریدی گئی۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 11 اپریل 2010 کو پیارے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے رکھا اور اس کا نام بیت الرحمن تجویز فرمایا۔ آج جب پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیت الرحمن کے افتتاح کے پرمسرت موقع پر ہمارے پاس رونق افروز ہیں، ہمیں حضور پر نور کی اہل اسپین کو کی گئی نصائح ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 2 اپریل 2010 کے خطبہ جمعہ میں اہل اسپین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک زمانے میں مسلمان حکومت تھی اور مسلمانوں کی کثرت بھی تھی۔ آج سینکڑوں سالوں بعد بھی عظیم الشان عمارات، محلات اور مساجد میں عربی طرز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ نظر آتے ہیں۔ یہی وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کے دنیا میں پڑھنے اور دین کی اصل کو بھلا دینے کی وجہ سے قدم قدم پر مسلمانوں کی داستان عبرت بکھری پڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخری فتح اسلام کی ہے، اور اس کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور یہی کام آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے افراد جماعت کا ہے۔ اگر ہم دنیا کی ہوس میں پڑ گئے اور ان ملکوں میں آ کر ہمارا کام صرف دنیا ہی رہ گیا ہے تو یہ اس عہد بیت کے خلاف ہے جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی ان نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس بیت الرحمن کو سچے اور حقیقی نمازیوں سے بھر دے، اور اس مسجد کے ذریعے ہم اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت اس ملک میں دوبارہ لا سکیں۔ یہ بیت الرحمن اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کی توحید کو اس ملک میں پھیلانے کا موجب بنے، آمین۔ یہ اخباروں نے لکھا تھا آج کل، وہ بھی پڑھ دینا تھا تم نے آج۔ چلو خیر، نظم پڑھنی ہے اسپینش میں؟ کس نے پڑھنی ہے؟ شمائلہ؟ ہاں جی۔ اچھا، السلام علیکم۔ السلام۔ Qué luminosa es la luz que irradia el manantial de Dios. El universo entero se mira en este espejo reflector. Al contemplar la luna anoche, honda angustia me invadió, viendo en ella señales de la belleza de mi Señor. Qué maravilla, amado mío, es tu poder de creación. Cada senda que observamos lleva a tu dirección. Mi corazón late y se agita ante tanta fascinación, que de los turcos o tártaros no se me haga mención. Qué maravilla, amado mío, es tu poder de creación. Cada senda que observamos lleva a tu dirección. Destellos de tu gloria atestigua el astro sol. Cada estrella que reluce centella en tu honor. Qué maravilla, amado mío, es tu poder de creación. Cada senda que observamos lleva a tu dirección. Cada senda que observamos lleva a tu dirección. Lleva a tu dirección. Cada senda que observamos lleva a tu dirección. ترجمہ ہے نظم کا؟ ٹرانسلیشن ہے؟ کس کا درجہ ہے؟ نور نبدہ الانوار کا؟ اچھا، آخر میں کیا پڑھا تم نے جو دہرایا تھا آخری لائن؟ ریپیٹ کیا دو دفعہ آخر میں، مطلب کیا پڑھا؟ ہیں؟ کیا؟ اونچی بولو۔ Cada senda que observamos lleva a tu dirección. کیا مطلب ہے؟ جو جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ چلو نہیں آتا نا، سے سمجھ آ گئی نا تمہیں؟ اچھا، کوئز پروگرام ہے اب؟ کیا کرنا ہے کوئز؟ کس نے کرنا ہے؟ بنایا ہو کسی نے سوال؟ کس نے کرنا ہے سوال؟ ہیں؟ وہ تو میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہاں لڑکیوں نے نہیں پوچھنا آپس میں، یہ مجھے پتہ نظر آ رہا ہے مجھے۔ ہیں؟ کس نے پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھنا ہے، انہوں نے پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھنا ہے؟ اچھا، اسپین کو کس نے فتح کیا تھا؟ چھوٹا سا سوال ہے، تم بتاؤ۔ مائکرو فون لو۔ طارق بن زیاد۔ اچھا، اسپین مسلمانوں نے کب فتح کیا تھا؟ تم بتاؤ۔ 711 کو۔ کیا؟ کون سا 11؟ 711 کیا؟ سن، عیسوی۔ اچھا، اور اسپین میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟
तकरीबन 700 साल। अच्छा, स्पेन के शाही महल अलहमरा पर क्या अरबी इमारतें लिखी हुई हैं? अल-इज़्ज़तु लिल्लाहि, अल-कुदरतु लिल्लाहि, अल-हुक्मु लिल्लाहि, ला गालिबा इल्लल्लाहु। इल्लल्लाह। अच्छा, स्पेन में सबसे पहले कौन से खलीफा आए? हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस सालिस। अच्छा, मस्जिद बिशारत गेट पर क्या लिखा हुआ है? मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। उसका तर्जुमा स्पेनिश में क्या है? Amor para todo, odio para nadie. amor para todo, odio para nadie. odio para Nadie. nadie। अच्छा, चलो। और स्पेन में जमात अहमदिया के बाकायदा मिशन का आगाज़ कब हुआ? तो 1946 में। 1946 में। 1946 में किसने किया था? मुकर्रम मौलाना करमिल्लाहि ज़फ़र साहिब। अच्छा, मस्जिद बिशारत का संग बुनियाद खलीफा सालिस ने कब रखा था? नौ अक्टूबर को 1918 को। अच्छा, मस्जिद बिशारत का संग बुनियाद किसने रखा था? तुम्हें नहीं पता? अभी मैंने बताया, अभी तब भी नहीं पता ये तो इसको। इसको दे आगे मैंने बताया, ये तब भी नहीं पता लगा तुम्हें? है 9 अक्टूबर किसने रखा था? खलीफतुल मसीह सालिस ने। अच्छा, इसका इफ्तिताह कब और किसने किया था? खुद जाओ पिछली को। मस्जिद बिशारत का इफ्तिताह। हाँ, ऊंची बोलो। मस्जिद बिशारत का इफ्तिताह हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने 10 सितंबर 1982 को रखा। अच्छा, तर्जुमा कुरान करीम का पहली दफ़ा कब शाया हुआ था? उसको दो, यही चेक सगाफ वाली। 1988 में। हैं? 1988 में। अच्छा, पढ़ा है कभी इसको? स्पेनिश में। कुरान शरीफ का कुछ तर्जुमा आयतें पढ़ी हैं, पूरा नहीं पढ़ा स्पेनिश में। क्यों? वक्फे ना हो? नहीं। फिर यहाँ को बैठी है। वक्फाते ना हो कितनी है? किन्होंने स्पेनिश तर्जुमा पढ़ा कुरान करीम का? पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ो सारा। अच्छा, इसीलिए शाया किया था कि तुम लोग पढ़ो। अच्छा, उसमें इस मस्जिद की वलेंसिया जो है, इसका नाम क्या है? बैतुल रहमान। किसने रखा है? आपने हुजूर। अच्छा जी, चलो शुक्र है बता दिया तुमने। अच्छा, कब रखा गया था संगे बुनियाद इसका? तुम? हाँ, 11 अप्रैल 2010 में। 2010? 10। अच्छा, किसकी बेटी हो? राना मकसूद अहमद।
اچھا، کیا پڑھ رہی ہو؟ میں نے میتھس پڑھنا ہیں؟ میتھس پڑھنا ہے. پڑھنا ہے یونیورسٹی میں؟ ہاں جی. اسکول ختم ہو گیا ہے؟ آخری سال ہے. اچھا ٹھیک، پھر کیا کرنا ہے میتھ پڑھ کے؟ جماعت کی خدمت. خدمت کیا، حساب کتاب اکٹھا کرنا ہے؟ نہیں جو ضرور آپ کہیں گے. کیا تو میتھ پڑھ کے پھر ٹیچنگ کرو گی تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں جی انشاءاللہ. اچھا، بیت الرحمان کس جگہ تعمیر ہوئی ہے؟ La Pobla de Baibona. کیا؟ La Pobla de Baibona. لا پبلا لی De Baibona. دیوا Baibona. والے بونا ہے. جی. بونا کہ بونے؟ Bona. بونے. ہاں جی. اچھا اچھا، تو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لا پوبلا. La Pobla de Baibona. آہستہ آہستہ بولو نا، دنیا میں لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے نا. La Pobla de Baibona. ہاں، یہ ولن شہر قریب علاقہ ہے. ہاں جی. اچھا، اور تم لوگ وقفات نو کتنی ہیں؟ اچھا، اپنے وقف کو پتہ نا وقف کیا ہے؟ دین کی خدمت کرنا باقیوں سے بڑھ کے. اور باقیوں سے بڑھ کے خدمت اس وقت ہو سکتی ہے جب تمہارے اچھے اپنے نمونے قائم ہوں گے. سمجھ آئی؟ نیک نمونے قائم کرو گے دنیا کے لیے، دوسروں کے لیے مثال بنو گے، تب پھر ہی صحیح وقت خرچ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ قرآن کریم کا جو بڑی ہو گئی ہے نا، قرآن کریم کا ترجمہ باقاعدہ پڑھا کریں. اگر اردو نہیں پڑھنی آتی اسپینش میں پڑھو. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ ہاں، مائکرو فون لو اور بات کرو. السلام علیکم پیارے دوست. السلام. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ جو وقف نو میں نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اگر یعنی کہ دین کی خدمت کرنا چاہے تو وہ کیسے کس نے روکا ہے؟ یہ کون سی وقف نو بیٹھی ہیں دین کی خدمت کر رہی ہیں؟ نہیں. اگر لجنا میں رہ کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہو. وقف نو نہیں ہے تو کئی ہماری ڈاکٹر کام کر رہی ہیں، ڈاکٹر بن کے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. کئی ٹیچر ہیں جو ٹیچر بن کے دین کی خدمت کر رہی ہیں افریقہ میں. ٹھیک ہے، کئی ایسی ہیں جو اور دین کر رہی ہیں، ترجمہ میں جماعت کے لٹریچر کا ترجمہ کر رہی ہیں لینگویج بن کے ہیں. اور بہت سارے فیلڈ ہیں، وقف دین کی خدمت تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور پھر لجنا کی اپنی تنظیم، اگر لجنا ایکٹیو ہو جائے دین کی خدمت ہوتی ہے. ہیں ٹھیک ہے نا. اسپین کی لجنا کو نا دیکھو گے جو کام نہیں کرتی صحیح طرح، تم لوگ ذرا بڑھ کے آگے کام کرو. ہاں، اور میرا سوال تھا کہ سفر کے دوران آدھی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جی، کہ سفر کے دوران آدھی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیا نماز؟ آدھی نماز. آدھی نماز قصر کرتے ہیں نماز کو. ہاں، وہ کہتے ہیں قصر کرنا. قصر کرنا. ٹھیک ہے، سفر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے یہ کہ آسانی پیدا کرتا ہے. اور سفر میں کیونکہ مختلف حالات ہوتے ہیں، بعض سہولتیں نہیں ہوتی، تنگی بھی ہوتی ہے، اس لیے قصر نماز کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی کہ اس طرح سفر میں قصر نماز پڑھا کرو. اگر 14 دن سے 15 دن سے کم کا سفر ہے. ٹھیک ہے، اگر 14 دن سے زیادہ کا ہے تو پھر پوری نماز پڑھو. ٹھیک ہے، لیکن اگر فیصلہ نہ ہو 2 دن 4 دن رہنا ہے، پھر 4 دن رہنا ہے، پھر 5 دن رہنا ہے تو قصر کرتے جاؤ. زیادہ لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت مسیم علیہ السلام نے ایک دفعہ تھوڑے دن کر کے رہنا تھا، زیادہ لمبا عرصہ نہیں. کس کا فون بج رہا ہے؟ فون. یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں رہنا تھا، ارادہ تھا 4-5 دن رہنے کا.
پھر ارادہ ہوا ہفتہ اور مزید بڑھا دیا، تو نماز قصر کرتے گئے، تقریباً 2 مہینے تک نمازیں قصر ہوتی نہیں تھیں اس طرح۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے تو نمازیں قصر کرتے تھے۔ ایک تو جنگ کی حالت میں تو ایسی نماز ہے کہ تو ایک ایک رکعت پڑھ کے پھر پیچھے ہٹ جانے کا بھی حکم ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، اتنی سہولت بن جاتی ہے۔ فرض ہے نماز پڑھنی ضرور ہے، یہی فرمایا کہ ایک گروپ آئے نماز پڑھے، ایک رکعت پیچھے، پھر وہ پیچھے چلا جائے، پھر دوسرا گروپ آ جائے۔ تو یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو سفر سے واپس آ رہے تھے تو دور سے مدینے کے گھر نظر آتے تھے، لیکن آپ نے وہیں رک کے کہا کہ نماز یہیں پڑھتے ہیں، اور وہیں نماز پڑھی، باہر اپنا کیمپ لگا کے وہیں قصر نماز پڑھی۔ پھر یہ نہیں کہ نظر آ رہا ہے مدینہ تو چلو گھر جا کے پڑھ لیں گے، اس لیے کہ وہاں ہو سکتا تھا وقت پہ نہ پہنچ سکتے ہوں نماز کے، اور کیونکہ سفر کی حالت تھی اس لیے شک نظر بھی آ رہا تھا، لیکن قصر کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور بہت پچھلی والی کو دے دو۔ السلام علیکم حضور، میرا سوال ہے کہ مربی کے کیا معنی ہے اور وہ جماعت میں ہماری رہنمائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہ مربی کے کیا معنی ہے اور ہماری جماعت میں کس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں ہماری؟ مربی کی معنی ہے تربیت کرنے والا ہے، تم بھی بن سکتی ہو جب تم تربیت کرو اپنے بچوں کی۔ ہر عورت جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے مربی ہوتی ہے اس کی۔ اور جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں، جامعہ احمدیہ سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں جو دین کی خدمت کے لیے وقت اس کر کے آتے ہیں، باہر مشنری بن کے جو آتے ہیں، وہ مبلغ بھی ہوتے ہیں، مربی بھی ہوتے ہیں۔ مبلغ ہے وہ جو تبلیغ کرنے والا ہے، مربی وہ جو تربیت کرنے والا ہے۔ تو ان کے کام دونوں ہیں کہ تربیت بھی کرنی ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے، اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے، اور جو آلریڈی اسلام اور احمدیت میں شامل ہیں ان کی صحیح تربیت کرنی ہے، ان کو دین کے بارے میں بتانا ہے، قرآن کریم پڑھانا، قرآن کریم کا مطلب سمجھانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا ہیں۔ صحیح ایک احمدی مربی جو ہے، مبلغ جو ہے، وہ تربیت بچوں کی کرے، حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح ہمیں بتایا ہے اس طرح بتانا، خلفاء مختلف وقتوں میں جو بتاتے رہتے ہیں ان کو بتانا، تاکہ جماعت کی تربیت صحیح رنگ میں ہو سکے اور جماعت کا ایک رخ پہ ساری بہتی رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسٹریم لائن کر دینا۔ ٹھیک، تو اگر کوئی مربی نہیں تربیت کرتا تو تم اس کو یاد کرا دینا، یہ کام ہے۔ یہ بتاؤ، میرا سوال تھا کہ شوال کے روزے کن دنوں رکھنے چاہیے؟ شوال کے روزے کن دنوں رکھنے چاہیے؟ اونچی بولو، شوال کے روزے کن دنوں رکھنے چاہیے؟ شوال کیا ہوتا ہے؟ شوال ایک مہینے کا نام ہے نا، رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے، اس کا نام شوال ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اس مہینے میں تم رکھ سکتی ہو، ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ پہلے یکم شوال کو عید ہے تو 2 سے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ 6 روزے اگر رکھ لو ہیں تو اس لگاتار 6 بھی رکھ سکتی ہو، اور اس پورے مہینے میں 6 بھی رکھ سکتی ہو۔ شوال کے پورے مہینے بھی 6 رکھ لو تب بھی شامل ہو جائیں گے، وہ شمار ہو جاتے ہیں پورے ہیں۔ ضروری نہیں لگاتار 6 رکھنا ہے، یہ ضروری ہے کہ شوال کے مہینے میں رکھ لیں۔ پھر آنسر نے فرمایا کہ تمہارے جو 30 روزے رمضان کے، 29 روزے رمضان کے، اور یہ ملا کے تو 360 روزے پورے ہو جائیں گے۔ پورے سال کو ایک مثال دی ہے کہ اس طرح تمثیلی رنگ میں تم پورے 1 سال کے روزے جس میں رکھ لیتی ہو۔ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے یہ 29 دن کا ہوتا ہے، یا 30 دن کا، ٹھیک ہے نا؟ 360 دنوں میں 3 دن کا ہوتا ہے سال، تو 6 روزے شامل کر کے اس میں تو 360 پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک روزہ 10 دن کے برابر ہو گیا اگر صحیح طرح روزہ رکھا ہے۔ شوال کے روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے چاہیے،
یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھو. نمبر 1، اگر تمہارے روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں، پورے نہیں رکھ سکتے، تو شوال کے مہینے میں شوال کے روزے رکھ لو، اور جو رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ باقی سال کے کسی دوسرے حصے میں پورے کر لو. ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ پہلے رمضان کے روزے پورے کرنے ہیں پھر وہ پورے کرنے ہیں. رمضان کے روزے شوال کے بعد ہی پورے ہو سکتے ہیں، اگر کچھ 5-7 روزے چھٹ جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ جب عورتیں باجماعت میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ تکبیر کہہ سکتی ہیں؟ باجماعت نماز پڑھتی ہیں، عورت امام ہوگی، اگر عورت امام ہوگی تو تکبیر کہہ کے نماز پڑھو گی. یہ آگے چھوٹی سی. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ سجدے کے دوران سجدے میں قرآنی آیاتیں یا قرآنی دعائیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآنی آیتیں، قرآنی دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کی عزت اور عظمت جبروت بڑی ہے، اس لیے یہ کھڑے ہو کے سجدے کی حالت انتہائی تذلل کی حالت ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ ہمبل ہوتا ہے انسان اس وقت. اس میں وہ دعائیں پڑھو جو اپنے زبانی دعائیں جو جن کے لیے تم چاہتی ہو. دروشی بھی پڑھ سکتی ہو، آنسر نے دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہو، لیکن قرآن کریم کی آیتیں آنسر نے منع فرمایا ہے، اور جو آنسر نے منع فرمایا ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک؟ اور یہی اس کا یہی حکمت لگتی ہے کہ اس میں عزت اور عظمت بڑی ہے قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک؟ تم ایک سوال کر چکی پہلے نہیں؟ اچھا. السلام علیکم حضور، میرا سوال تھا کہ عورتیں اذان کیوں نہیں دے سکتی ہیں؟ اذان کیوں نہیں دے سکتی عورتیں؟ اوپر کرو ذرا. اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ ہاں جی. عورتوں کا اول تو امامت کرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جہاں سوائے اس کے کہ عورتیں جہاں ہوں اور وہ امامت کرائیں ہیں. اور اذان دے کے تم نے بلانا تو عورتوں کو نہیں ہے. جن عورتوں کو تم نے اذان دے کے بلانا ہے وہ مسجد کی اذان سن کے وہاں بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے مجبوری میں اگر نماز باجماعت پڑھنی ہے تو ان عورتوں کے لیے پڑھنی ہے جو وہاں موجود ہیں. اذان تو اس لیے ہے نا کہ دور دور سے بلایا جائے ہیں، اور دور سے بلانے کے لیے تو اذان پہلے ہی ہو چکی ہے. ٹھیک؟ نماز پڑھتے وقت اگر دھیان کہیں اور چلا جائے نماز پڑھتے وقت اگر دھیان کہیں اور چلا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پھر واپس لے آنا چاہیے وہیں. اگر چلا جاتا ہے نا، تم نماز پڑھ رہی اور تمہارا دھیان چلا گیا کہ میری فلاں سہیلی تھی اس کے ساتھ میں کل کھیل رہی تھی اور یہ ہمیں وہاں کھیلتے ہوئے ہوا، لڑائی ہوئی، اسی طرف ڈوب جاؤ تو واپس آ جاؤ. ہیں؟ ٹھیک ہے؟ استغفار پڑھو اور پھر واپس نماز کی طرف آ جاؤ. ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کے بھی دھیان اور طرف چلے جاتے ہیں، صرف بچوں کے نہیں. تو ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مسجد میں گئے، وہاں امام جو تھا نا نماز پڑھا رہا تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. لیکن امام صاحب جو تھے نا وہ کاروباری آدمی تھے، بزنس کرتے تھے، ٹریڈر تھے ہیں. تو نماز پڑھتے ہوئے نا بجائے خاموش نماز تھی، بجائے اس کے کہ دعائیں پڑھے اور یا کھڑا ہوا تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. اس وقت پڑھ تو وہ رہا ہوگا لیکن اس کا دھیان یہ تھا کہ میں یہاں سے اتنا سامان خریدوں گا، ہیں، پھر فلاں شہر دہلی میں جا کے بیچوں گا، ہیں، دہلی سے پھر میں خریدوں گا، اتنا منافع ہوگا، پھر کلکتہ جا کے بیچوں گا، پھر وہاں سے میں جاؤں گا تو سمندر پہ جہاز پہ بیٹھ کے پھر مکے جا کے بیچوں گا، پھر وہاں سے مجھے اتنا منافع ہوگا. ہیں؟ تو بزرگ تو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کشفی رنگ میں نا ان پہ ظاہر کر دی امام کی حالت کہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے. تو مکے تک پہنچ کے وہ آگے روس بخارا جانے لگا تھا.
تو ان بزرگوں نے نماز توڑ دی اور پیچھے جا کے اپنی نماز شروع کر دی. تو بعد میں اس امام کو شکایت کی لوگوں نے کہ یہ دیکھو اس آدمی نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور نماز چھوڑ کے علیحدہ پڑھنے لگ گیا تھا. تو وہ بڑا ناراض ہوا امام ان بزرگ پہ کہ تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی, تمہیں پتہ نہیں کتنا گناہ ہے نماز توڑنے کا اور نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, باجماعت نماز پڑھنے کا. تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت جو تھی وہ بتا دی تھی. میں مکے تک تو تمہارے ساتھ جا سکتا تھا, اس کے بعد میں بوڑھا اور کمزور آدمی ہوں, میں بخارا تک اور روس تک سفر نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ, اس لیے میں نماز توڑ کے اپنے پیچھے آ گیا ہوں. تو اگر ایسی حالت ہو نا نماز کی, جو دوسری باتیں یاد آ جائیں, تو استغفار پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, پھر دوبارہ سوچ کے نماز پڑھنے لگ جاؤ. ایسا ایسا عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو قیام نماز کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ نماز کو قائم کرو, تو حضرت مسیح صاحب نے لکھا ہے قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں نا تو دوبارہ واپس استغفار کر کے نماز کی طرف توجہ کرو, تو پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے توجہ قائم رکھنے کی. چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو آ جاتے ہیں خیال کو اتنی, اس لیے طریقہ یہی ہے کہ پھر استغفار پڑھ کے واپس آ جاؤ, بجائے کہ دور کے سفر پہ چلے جاؤ. چلو وقت ہو گیا. السلام علیکم.